بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1484۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کرم کرنے والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1488۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ہم تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو ہی احسان کرنے والا اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے جلال اور عطا و بخشش والے، اے زندہ و جاوید، اے آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم یعنی عظیم نام کے حوالے سے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1495۔ صحابی رسول فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا۔ اس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1481۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو تنہا اور ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ تو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے کوئی یہ نام لے کر مانگتا ہے تو عطا کرتا ہے اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو قبول فرماتا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1493۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا، میرے بھائی، مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ آپ نے یہ ایسی بات کہی جس سے مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ اگر ساری دنیا اس کے بدلے مجھے مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ راوی حدیث شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں اس کے بعد عاصم سے مدینہ میں ملا، انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی اور اس وقت لا تنسنا یا اخی من دعائک کے بجائے اشرکنا یا اخی فی دعائک کے الفاظ کہے، اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1498۔